اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی خدمتیں کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے۔ ان آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی حق پانے والا ہے، حقدار ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ ہوتے ہیں ماں و باپ۔ آج کی جو میرا ٹاپک اور خطبہ کہہ لیجئے وہ والدین کے متعلق ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کس طرح برتاؤ کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے لیے کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہمیں اتنی دور تک پہنچا دیتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ وَقَضَىٰ کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی بندگی کیا کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے چل کے فرماتا ہے وبالوالدین احسانا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی تمہارے پاس بوڑھے پے کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، کوئی کمزوری کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، تو تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا حسن و سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ باتیں کیا کرو، ان کے ساتھ اف تک کی آوازیں نہ نکالا کرو۔ محترم سامعین اکرام، پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور اس کے لیے اچھے سے آوازیں نکالا کیا کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، جب اس کے سامنے باتیں کیا کرو تو اپنے سر کو جھکائے ہوئے باتیں کیا کرو۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ہر والدین کے لیے اپنے لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر تو رحم فرما، جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بچپن کی حالت میں خود بھیگے بستر پر سو کر ہمیں سوکھے بستر پر سلایا تھا، اللہ تو اس پر رحم فرما، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک دن بیٹے ہوتے ہیں تو کبھی باپ بن جاتے ہیں۔ آپ جب اپنے بچے کو اس دنیا میں لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس کی کتنی پریشانی کو آپ جھیلتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ کے ابو جان بھی آپ کی پریشانی جھیلی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس لے کر گھومتے ہیں، لیکن آپ کے اسی گھر میں آپ کے بوڑھے ابو جان بیمار میں پڑے رہتا ہے، لیکن آپ کو افسوس تک نہیں ہوتا ہے، آپ کو دکھ تک نہیں ہوتا ہے کہ میرے بڈھے باپ اس بستر پر لیٹے لیٹے ہمارے انتظار کر رہا ہے، ہمارے سہارا کا انتظار اسے ضرورت ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس بات کی طرف ذرا غور کیجئے اور اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہا تھا اسی ممبر پر چڑھ کر، اور اسی ممبر کے 3 سیڑھیاں ہوتی تھی جس طرح اس ممبر کی آج 3 سیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے جب پہلے ممبر پر پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر جب اللہ کے رسول نے قدم رکھا تو کہا آمین۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معذرہ دے کر سوال کر بیٹھا، یہ اللہ کے رسول آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو جب سب سے پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کا کیا معاذرہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سن لیجئے، میں جس وقت خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو میرے پاس جبریل آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بوڑھے حالات میں پایا اور پانے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا پایا، وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں، اس کے لیے میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر اللہ کے رسول نے جب پیر رکھا تو فرشتے نے حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے رسول وہ ہلاک و برباد ہو جائے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کو مٹا نہیں پایا، اپنے گناہگار بندہ ہو کے ہی رہ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے رسول وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائے جنہوں نے اپنے والدین کے تو پایا لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور آپ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے اور آپ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کی درود نہیں بھیجتا ہے وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو محترم سامعین اکرام، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا خدمت نہیں کرتا ہے، ان لوگوں کو بوڑھاپے کے عالم میں نہیں دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول کی ہے، طبرانی کے اندر پایا جاتا ہے کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھا۔ جب مرض الموت کی حالت میں پہنچے، جب موت کی گھرگھراہٹ میں پہنچ چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیوی نے کہہ کر بھیجا کہ اللہ کے رسول کو خبر دے دیجئے کہ میری شوہر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے ابھی انتقال کر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن یاسر اور صہیب اور ایک صحابی بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علقمہ کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ تم علقمہ کے پاس چلے جاؤ اور اسے یہ تلقین دلاؤ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ دعا اس کے سامنے پڑھو، اگر یہ دعا آخری حالت میں وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تینوں صحابہ جب علقمہ کے پاس آیا، علقمہ کے پاس آنے کے بعد اس کو یہ دعا سکھلا رہا تھا، لیکن اتفاقاً سے اس کی زبان سے یہ دعا نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا علقمہ کے پاس، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سب سے پہلا سوال کرتا ہے کیا علقمہ کی ماں اس دنیا کے اندر زندہ ہے؟ تو صحابہ اکرام اور اس کے ارد گرد کے جو پڑوسین تھے انہوں نے کہا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو باپ تو انتقال کر چکا ہے لیکن اس کی بوڑھی اماں ابھی تک اس دنیا کے اندر زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کی اماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کی ماں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد علقمہ کی ماں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہے کہ بتاؤ آپ کے بیٹے سے تم راضی ہو، علقمہ سے تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میرا بیٹا نیک کار ہے، میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا روزے دار ہے، میرا بیٹا حج کرنے والے میں سے ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ تو علقمہ کی ماں کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو اسی نافرمانی کی وجہ سے اتنے نمازی بننے کے باوجود، اتنے روزے دار رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور آپ کسی نافرمانی کی وجہ سے اس کی زبان سے آج کلمہ شہادت نہیں نکال رہی ہے، تو اس کی ماں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ایک جگہ لکڑی کو اکٹھا کرو، لکڑی جمع کرو اور اس میں آگ جلا دو۔ تو صحابہ اکرام نے ویسا ہی کیا، ایک جگہ لکڑی کو اکٹھا کیا اور آگ جلا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس آگ میں علقمہ کو ڈال دو۔ تو یہ جب ماجرا دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی ماں رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے جیتے جے ہمارے آگ میں کیسے جلا دیجیے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اس آگ میں جلنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس سے 70 گنا زیادہ آگ میں ڈالے گا تو تم کیسے برداشت کر لو گی؟ تو یہ جب بات علقمہ کی ماں سنتی ہے تو سننے کے بعد علقمہ کی ماں اسے معاف کر دیتی ہے، اور اس کے بعد معاف کرنے کے فوراً بعد اس کی منہ سے کلمہ شہادت نکل جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں نمازی بن جائے، ہم دان و خیرات کرنے والے بن جائے، ہم روزے دار بن جائے، ہم حج بھی کر لے، لیکن اگر ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، ہم سے ناراض رہتے ہیں، ہم سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، تو آپ سن لیجئے اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ اور ہمارے لیے جہنم میں آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو ماں باپ ہوتا ہے یہ بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اسے جا کر پوچھے کہ ماں باپ کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ چیز ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب یہ چیز چلی جاتی ہے تب ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت کتنا تھی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج بھی ہم میں سے کتنوں کی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس دنیا کے اندر زندہ ہے، ابھی تندرست ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا خدمت کیا کرے، اس کی ضروریت کو پورا کرے، اس کی جتنی ضروریت ہے آپ اس کی ضروریت کو پورا کیجئے، اس کے ساتھ بات چیت کیا کیجئے۔ اگر آپ کو وہ جھگڑے کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی بھی کر لیتے ہیں، تو باپ ہوتے ہیں، باپ ہونے کے ناطے آپ اس سے صلح کر لیجئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو۔ یہ جو والدین ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم نافرمانی نہیں کریں گے تو ہماری دعا بھی اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ ماں باپ اگر ہمارے لیے کوئی بد دعا کر دیتے ہیں، بد دعا اگر کر دے تو یہ بد دعا اگر کوئی کر دیتا ہے ہمارے ماں باپ، تو وہ دعا اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث یاد آتے ہے کہ ایک جریج صحابی کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عبادت گزار آدمی تھا، یہ نفلی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بت خانہ بنا لیا تھا، ایک گھر بنا لیا تھا، اور اس میں وہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی اماں نے، وہ نفل نماز ادا کر رہا تھا جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی ماں نے اسے بلانے کے لیے گیا کہ بیٹا جریج آپ گھر آ جائے، کسی ضرورت کام کے تحت وہ بلا رہا تھا، لیکن جریج کیا تھا، اپنے نماز میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں کی جواب نہیں دے پایا۔ تو اس کی ماں نے غصہ سے کیا کہا، جواب بد دعا کر دیا کہ آپ کی موت اس وقت تک نہ ہو جب تک آپ کسی چرواہے، جب تک اب کسی جانی عورت کی منہ نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور کچھ مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے کے بعد اسی گاؤں میں ایک جانی عورت کسی چرواہے سے اپنے آپ کو حاملہ کر لیتا ہے اور اپنے پیٹ میں بچہ لا دیتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو گاؤں والے اس سے سوال کرتا ہے کہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہی جریج ہے، اسی نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا تھا، اسی کے بچہ ہے، اسی کی وجہ سے بچہ ہوا تھا۔ یہ غلط الزام جریج پر لگا دیا گیا تھا۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کیا، لیکن گاؤں والے نے کہا کہ آپ نمازی ہیں اور آپ سے اتنا آپ غلط کام کرتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے غصے میں آ کر اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم سے یہ وہی آیا کہ آپ اس بچے کے پیٹ میں انگلی کو ڈالیں اور اسے سوال کیجئے کہ من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے حکم سے وہ 2 مہینہ کی بچہ
1 مہینہ 2 یا 1 مہینہ کا بچہ تھا، وہ بول دیا تھا کہ میرا باپ پھلا چرواہ ہے، تو اس سے زریج بری ہو گئے تھے اور وہ مجرم نہیں تھے۔ تو یہ صرف اس کی ماں کی بد دعا تھی کہ اس کی ماں نے اسے بد دعا دے دیا تھا، اسی وجہ سے وہ بد دعا اس کو لگ گیا تھا اور اس پر الزام لگ گیا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، تو یہ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کریں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اگر وہ بھی ہمارے اوپر بد دعا کر دے تو خدا نہ خواستہ وہ بد دعا اگر قبول ہو جائے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کہ ایک صحابی رسول بتاتے ہیں، حدیث کے راوی ہے عمرو بن حوصب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک محلہ میں گیا اور جانے کے بعد ایک محلے کے بغل میں مسجد تھی اور مسجد کے بغل میں قبرستان تھا، تو میں نے اس محلے میں جا کر عصر کے ٹائم میں عصر کی نماز ادا کیا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے نکلا تو وہاں پر کچھ قبریں تھیں، تو اسی قبروں میں سے ایک قبر سے ایک آدمی نکلتا ہے اور اس کا سر گدھا جیسا، اور وہ گدھا جیسا آواز کرتا ہے 3 مرتبہ اور پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو میں نے گاؤں والوں سے سوال کیا، اور راوی حدیث کہتے ہیں حوصب، عمرو بن حوصب، کہ میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاذرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آدمی قبر سے نکلا اور اس کا سر گدھا جیسا ہے اور گدھا جیسا آواز کرنے کے بعد پھر وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جو جب کبھی بھی اس کی اماں اسے کچھ نصیحت کرتا تھا، وہ نشہ کرتا تھا، وہ غلط کام کیا کرتا تھا، جب اس کے امیدان اسے منع کرتا کہ تم یہ کام نہ کیا کرو، یہ کام نہ کرو، اس کو جب اس کے امیدان نصیحت کرتا تھا تو وہ لڑکا کیا کرتا تھا کہ آپ ہمیشہ گدھا جیسا بک بک کرتے رہتی ہے، تو اس کی ماں کو وہ گدھا کہا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ عذاب تا قیامت تک قرار دیا ہے، اور وہ شخص عصر کے بعد ہر روز قبر سے نکلتے ہیں اور اسی گدھا جیسا شکل لے کر، گدھا جیسا آواز کر کے اس قبرستان کے اندر چلے جاتا ہے۔ آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کو کس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، کتنے طرح کے گالیاں دے دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عذاب آپ کے ساتھ بھی ہو جائے، یہ بعید بات نہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اس کے ساتھ یہ عذاب خاص کر کے رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے عذاب ہم پہ بھی دے دے، لیکن یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ ہماری جو امتیں ہوں گے تا قیامت کے تک اس امت کو آپ دنیا کے اندر کوئی عذاب نہ دکھا دیں۔ لیکن قوم لوط کو دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کی قوم کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا تو ان لوگوں کو ساتوں ساتھ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا کرتا۔